आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। महाराष्ट्र के रियासती वजीर दादाजी भूस से रुकन असम्बली संजय राठौड़ और एमएलसी रविंद्र पाठक बागी रहनुमा एकांत शिंदे के कैंप में शामिल हो गए हैं। शिंदे कैंप का दावा है कि फिलहाल उन्हें 37 एमएलएस की हिमायत हासिल है। इस कैंप की जानिब से 34 एमएलएस की दस्तखों से एक करारदाद पेश की गई है कि बागी रहनुमा एकांत शिंदे लीडर के तौर पर बरकरार रहेंगे और उसे रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को भेजा गया है। सियासी बहरान के बाद शिवसेना ने एकांत शिंदे को पार्टी के कानून साज पार्टी के लीडर के ओहदे से हटा दिया था। ताहम बागियों ने अज़्म के साथ जवाबी कार्रवाई की। इसी दरमियान महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने बुध की रात अपनी सरकारी रहायशगाह वर्षा खाली कर दी और कहा कि वज़ीर आला के ओहदे से शब्दकोश होने के लिए तैयार है, लेकिन बागी एमएलए को आकर बताना चाहिए कि वो उन पर भरोसा नहीं करते। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। एएसआई ने कहा है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद सर्किल के दायरे इख्तियार में आने वाली किसी भी यादगार साइट या हिंदू मजहबी मकामात पर कदीम मसाजिद की तामीर का कोई सबूत नहीं है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद सर्किल ने कहा कि तेलंगाना में उसके दायरे इख्तियार में आने वाली कदीम मसाजिद के हिंदू मजहबी मकामात पर तामीर होने का कोई सबूत नहीं है। इस मसले पर आरटीआई कारकुन रॉबिन जैक्स ने इस मामले पर आरटीआई एक्ट के तहत एएसआई से इस्तीफार किया था। उन्होंने कदीम मसाजिद से मुताल्लिक सबूत मांगे जो कि हिंदू मजहबी मकामात या मंदिरों पर तामीर किए गए थे, जिसका जवाब एआईसी हैदराबाद सर्किल ने दिया। तेलंगाना में एएसआई के पास तकरीबन 8 यादगार है, जिनमें 4 मीनार और गोलगंडा किला शामिल है। अपने जवाब में एएसआई ने कहा है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दायरा इख्तियार में आने वाले किसी भी यादगार साइट तेलंगाना रियासत में हैदराबाद सर्किल के पास हिंदू मजहबी मकामात पर कदीम मसाजिद की तामीर का कोई सबूत नहीं है। तेलंगाना वरंगल का कतिया ख़ानदान का पुराना दारुल हुकूमत था। 14वीं सदी के अवाइल में उसके खात्मे तक किला गोलगंडा और हैदराबाद की बुनियाद कुतुब शाही ख़ानदान ने रखी थी। निज़ाम या आसिफ जाही हुक्मरान बहुत बाद में आए हैं। 1724 से 1748 पिछले महीने तेलंगाना बीजेपी के सरबरा और करीम नगर लोकसभा एमपी बंदी संजय ने रियासत में मस्जिद खोदने के मुकाबले का चैलेंज दिया ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया मस्जिद रियासत के हिंदू मंदिरों के कंथराट पर बनाई गई थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन से इन ममालिक के शहरियों की ज़िंदगी में तब्दीली आई है और ये ताउन दुनिया को पैदा होने वाले कोविड सूरत हाल से निकालने में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। जुमेरात को 14वीं ब्रिक्स समिट सरबराही कॉन्फ्रेंस से वर्चुअल मीडियम से खिताब करते हुए मोदी ने कहा है कि हम ब्रिक्स के रुकन ममालिक आलमी माशियत की हुक्मरानी के बारे में बहुत यकसा ख्यालात रखते हैं और इस तरह हमारा बाहमी ताउन कोविड के बाद की आलमी बहाली में मुफीद किरदार अदा कर सकता है। ब्रिक्स के बढ़ते हुए असर व रसूख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता बरसों में हमने ब्रिक्स में कई इदारा जाती असलिहात की है, जिससे इस तंजीम की तासीर में इजाफा हुआ है। ये भी खुशी की बात है कि हमारे नई तरक्की पजीर बैंक के मेंबरशिप में भी इजाफा हुआ है। बहुत से शोबे ऐसे हैं जहां हमारा बाहमी ताउन बराह रास्त हमारे शहरियों की ज़िंदगियों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, जैसे वैक्सी और इंडेडी का क़ियाम, कस्टम महकमों के दरमियान हम आहंगी, मुश्तरका सैटेलाइट का क़ियाम, फार्मा मंसूआत की बाहमी शनाख्त वगैरह। उन्होंने कहा कि इस तरह के अमली इक़दामात ब्रिक्स को एक मुनफरिद बैनुल अक़वामी तंजीम बनाते हैं जिसकी तवज्जो सिर्फ बातचीत तक महदूद नहीं है। मोदी ने योगा के आलमी दिन के मौके पर तमाम ब्रिक्स ममालिक में मुनक्कदा शानदार तकरीबात के लिए रुकन ममालिक को भी मुबारकबाद दी है।
انہوں نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر کووڈ وبا کا پھیلاؤ پہلے کے مقابلے میں کم ہوا ہے، لیکن اس کے بہت سے مضر اثرات عالمی معیشت میں اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ ترکی کے معروف اسلامی عالمی شخصیت شیخ محمود آفندی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اوسطاؤس سامان اور گلوجن کو عام طور پر محمود آفندی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک ترک صوفی شیخ اور نقشبندی خالدیہ سلسلے کے باثر جامع اسلامیہ کے رہنما تھے۔ محمود آفندی ضلع اوف کے گاؤں موکو میں 1929 میں ایک گاؤں کے امام کے یہاں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 10 برس کی عمر میں اپنے والد کے زیر سایہ حافظ بن گئے اور 16 سال کی عمر میں اپنا اجازہ حاصل کرتے ہوئے مدرسہ کی تعلیم جاری رکھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے چچا زاد بہن سے شادی کی اور امامت کا کام شروع کیا۔ 1952 عیسوی میں محمود آفندی سے حیدر آفندی گربزلر سے ملاقات ہوئی، جو ایک نقشبندی شیخ تھے۔ وہ ان کے مرشد بن گئے۔ علی حیدر آفندی نے انہیں 1954 میں اسماعیلیہ مسجد کا امام مقرر کیا، جہاں وہ سال 1996 تک امام رہے۔ 1960 عیسوی میں علی حیدر آفندی کے انتقال کے بعد محمود آفندی کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ آیا اور وہ اس راستے کے رہنما بن گئے۔ 1996 میں وہ اسماعیلیہ مسجد کے امام کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ محمود آفندی نے آنے والے برسوں میں خاص طور پر 1997 کے میمورنڈم کے بعد تنہائی میں رہنے کی کوشش کی، لیکن اندرونی جھگڑوں کے ایک سلسلے کی وجہ سے ان کے تعلقات عوامی سطح پر آ گئے۔ ان کے داماد حضر علی مراتو اور گلو کو 1998 میں قتل کر دیا گیا تھا اور 2006 میں ایک ریٹائرڈ امام بیرمم علی اور تزرک کو مسجد میں قتل کر دیا تھا، اور جس شخص نے انہیں چاقو مار کر قتل کیا تھا اسے جماعت نے بلوے میں قتل کر دیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ دہلی میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف MCD کی انہدامی کارروائی جاری ہے۔ دہلی میونسپل کارپوریشن نے آج ITO میں قبرستان کی دیوار کے ساتھ اور پریس لین کے پیچھے سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیرات شدہ 50 سے زائد دکانوں کو مکمل طور پر منہدم کر دیا ہے۔ عدالت کے حکم پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی، جو دیر رات تک جاری رہی۔ کارپوریشن حکام نے بتایا کہ عدالت کے حکم کے بعد تقریباً 1800 مربع میٹر اراضی کو تجاوزات سے پاک کر دیا گیا ہے۔ کارپوریشن کے انکروچمنٹ اسکواڈ کے افسران پولیس فورس کے ساتھ بدھ کی صبح تقریباً 12 بجے ITO میں ٹائمز آف انڈیا کی عمارت کے پیچھے پہنچے اور وہاں رکاوٹیں لگا کر گاڑیوں کو نقل و حرکت کو روک دیا۔ کارپوریشن اسکواڈ کے بلڈوزروں نے قبرستان کی باؤنڈری وال سے ملحقہ پکی دکانوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ ان میں چائے کے اسٹال، ڈھابے، کباڑی اور چھوٹے اخبارات کے دفاتر شامل ہیں۔ یہاں ڈھابا چلانے والے پردیپ ملک نے بتایا کہ ان کی دکان 55 سال سے زیادہ پرانی تھی، جسے کارپوریشن نے منہدم کر دیا۔ وہ برسوں سے دکان کا ہاؤس ٹیکس، بجلی کا بل جمع کرا رہے تھے، لیکن اس دکان کی رجسٹری ان کے پاس نہیں تھی۔ اسکریپ کی دکان چلانے والے انیس نے بتایا کہ انہوں نے سال 2011 میں 5 لاکھ روپے دے کر دکان خریدی تھی۔ اس کے نمبر بھی UPIC پاس کارپوریشن کا اور وہ وقتاً فوقتاً ہاؤس ٹیکس اور بجلی اور پانی کے بل جمع کراتا تھا۔ تقریباً 1 سال قبل کارپوریشن نے دکانیں خالی کرنے کو کہا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بدھ کے روز سرکاری دورے پر تہران پہنچنے کے فوراً بعد ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے دعوت پر اپنے 2 روزہ دورے کے دوران لاروف ایران کے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے سینئر ایرانی حکام سے ملاقاتیں بھی کرنے والے ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق لاروف یوکرین، شام اور افغانستان سے متعلق امور، تجارت اور توانائی کے تعاون کے ساتھ ساتھ تہران اور یوریشیا اور قفقاز کے علاقوں کے درمیان تعاون کی توسیع پر بھی بات چیت کی۔
یاد رہے کہ گزشتہ ماہ روس نے کہا تھا کہ روس اور ایران دونوں کو مغربی ممالک کی پابندیوں کا سامنا ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے پاس دنیا کے تیل اور گیس کے وسائل کی دولت کا بڑا حصہ ہونے کی بنیاد پر دونوں کے لیے ضروری ہے کہ باہم بات کریں اور تیل و گیس کی ترسیل کے لیے لاہی عمل بنائیں۔ قابل ذکر ہے کہ ایران اور روس دونوں امریکی پابندیوں کی زد میں ہیں، جس کی وجہ سے ان کے توانائی کے بڑے ذخائر کو عالمی میڈیوں میں بھیجنے کی صلاحیت محدود ہو گئی۔ دونوں ممالک نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک قرار دیا۔ گزشتہ سال اپریل سے ایران اور جے سی پی او اے کے بقیہ فریقوں کے درمیان اس معاہدے کو بحالی کرنے کے لیے ویانا میں مذاکرات کے کئی دورے ہو چکے ہیں۔ ایران اس بات کی ضمانت حاصل کرنے پر اصرار کرتا ہے کہ آنے والی امریکی حکومت دوبارہ اس معاہدے سے دستبردار نہیں ہوگی اور تصدیق شدہ طریقے سے پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اب رخ کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروجیکٹ شریمتی نے انیکٹس ریس ٹو کلائمیٹ ایکشن میں 5 سرکردہ عالمی مقام میں سے ایک مقام حاصل کیا ہے۔ اس سال کے آخر میں کسی وقت پیرٹو ریکو امریکہ میں منعقد ہونے والے انیکٹس ورلڈ کپ میں پروجیکٹ شریمتی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی نمائندگی کرے گا اور دیگر منتخب 4 فائنل راؤنڈ کے امیدواروں سے مقابلہ کرے گا۔ آب و ہوا کے بحران سے نمٹنے والی انٹیکس ٹیم کو اور ان کے پروجیکٹ کو تسلیم کرنے کے ساتھ انہیں تحریک و ترغیب دیتے ہیں۔ شریمتی پروجیکٹ کے توسط سے جامعہ ملیہ اسلامیہ نے 500 خواتین اور بچوں کو قابل استعمال شریمتی پیڈ کے استعمال کی تحریک و ترغیب دی ہے۔ اس کارروائی میں 10,500 پلاسٹک پیڈ کو ریپلیس کر دیا ہے اور 0.22 میٹرک ٹن کے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو بھی کم کیا ہے۔ پروجیکٹ شریمتی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے انیکٹس فلیگ شپ کا ایک پروجیکٹ ہے جو ماہواری صحت اور صفائی ستھرائی سے متعلق بیداری پیدا کرنے کے ساتھ ماحول دوست اور دوبارہ قابل استعمال سینٹر پیڈ تیار کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ نیز اس کا مقصد نئی دہلی شرم وہار کی پسماندہ خواتین کو مستقل ملازمت اور آمدنی مہیا کرانا بھی ہے۔ اس طرح وہ انہیں خود کفیل بنانے اور معاشی لحاظ سے آزادی کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ فی الحال کی خبروں میں اتنا ہی۔ ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔